نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج کی گفتگو انشاءاللہ العزیز شعبان المعظم اور شب برات کے حوالے سے کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ ترجمہ کنز الایمان، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں۔ میرے آقا سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم کے حوالے سے شعبان المعظم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا شعبان رجب اور رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے، لوگ اس کی شان سے غافل ہیں۔ اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں اس مہینے میں روزے دار رہتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اب شب برات کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان سے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں ہے کہ 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں رحمت کی تجلی فرماتا ہے، پس تمام مخلوق کو سوائے مشرک اور کینہ کے بخش دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ناجائز عشر لینے والا، ظالم سپاہی، قطع رحمی کرنے والا، تکبر سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، جادو کرنے والا، بلا وجہ کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ سلام و کلام نہ کرنے والا، زانی زنا کرنے والا، جاندار کی تصویر بنانے والا، بدعتی جس کے دل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بغض ہو، جھوٹی قسم کھا کر مال فروخت کرنے والا، بخیل نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا، ان مذکورہ لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر یہ لوگ شب برات آنے سے قبل اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو انہیں بھی یقیناً اس رات کے انوار و برکات حاصل ہوں گے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین کرام، آج شعبان کی 15ویں رات آنے والی ہے۔ اس میں ہمیں قرآن خوانی، ذکر و اذکار، نوافل میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات
اچانک میرے آقا فخر المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے گئے۔ جب مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کو جنت البقیع میں موجود پایا۔ اس وقت آپ کا سر انور آسمان کی طرف تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ہے شب برات کی برکات، شب برات کی فضیلت۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بابرکت رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آتش بازی شب برات کو ہمارے اس معاشرے میں آتش بازی کی جاتی ہے، یہ ایک بہت برا کام اور برا فعل ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس رات، برکت والی رات یعنی شب بارات کو قبرستان حاضری دینی چاہیے۔ قبرستان جا کے اگر بتی یا موم بتی اگر کوئی لے کے جائے تو قبروں کے اوپر اگر بتی کو نہیں لگانا چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی لے کے بھی جاتا ہے تو قبرستان جا کے سائڈ پہ راستے میں اگر کوئی لگا دیتا ہے تاکہ آنے والوں کو خوشبو ہو تو یہ اچھا فعل ہے، لیکن اگر بتی اور موم بتی کو قبر کے اوپر نہیں لگانا چاہیے۔ قبرستان جا کے اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے فاتحانی کریں، کلام پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر اذکار کر کے تمام رشتہ داروں کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں بھی موت کی تیاری فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، رب کائنات ہمیں شب بارات کو عبادت کرنے اور اگلے دن 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔